تو اب ذرا چلتے ہیں آزاد کشمیر، جہاں پر ٹیمپریچر ہے سیاست کا بہت ہی ہائی، اور اس وقت جو گرما گرمی چل رہی ہے وہ الزامات سے اب آگے نکل گئی ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ کیا الیکشن رگ ہوئے ہیں، یہ پیپلز پارٹی کا دعویٰ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جناب، نتائج کل آئے اور ہم نے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے، اور نون لیگ کو برتری حاصل رہی، پیپلز پارٹی پیچھے رہی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی دھاندلی کے الزامات لگا کر مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ جو پوری پولنگ کا عمل ہے وہ غلط تھا۔ اب یہ جو نتائج سامنے آئے ہیں، آئندہ حکومت کی سمت طے کریں گے یا سیاسی کشیدگی کو مزید بڑھائیں گے؟ اس پر تفصیلاً بات کر لیتے ہیں۔ افسا کومل سینئر کا پرسن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ افسا السلام علیکم، گڈ مارننگ، تھینک یو سو مچ ونس اگین ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ افسا، تو یہ جو 9 نشستوں کی لیڈ ہے پہلے مرحلے کی، اس کو آپ ڈیسائسو سمجھتی ہیں؟ کتنی زیادہ حکومت سازی کی واضح بنیاد بن چکی ہے نون لیگ کے لیے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ۔ جی ایسا ہی نظر آتا ہے، 9 سیٹیں جو حاصل کی ہیں مسلم لیگ نون نے، یہ پہلا مرحلہ تھا اس انتخاب کا، اور اس نے کافی بوسٹ دیا ہے، کافی کانفیڈنس دیا ان کو اس انتخاب کے جو باقی 2 مرحلے رہ گئے ہیں اس کے حوالے سے۔ اب ان کو 18 سیٹیں درکار ہوں گی حکومت بنانے کے لیے۔ سو آئی تھنک ایک بہتر پوزیشن میں تو آ گئی ہے حکومت، جب ایک سٹارٹ معاف کیجیے گا نون لیگ، اور جب سٹارٹ ایک اس طریقے کا ہو تو اس کے بعد الیکشن کی جو کیمپین ہے اس کے مومنٹم میں یا اگلے مرحلے کے حوالے سے ہمیں نظر آتا ہے واضح طور پہ۔ لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی کھل کر ان کو موقع ملا ہے کہ وہ نون لیگ کے خلاف سیاست کریں، ایک بیانیہ بنائیں تاکہ اگلے مرحلے میں ان کے لیے صورتحال تھوڑی مختلف ہو۔ اس سب کے دوران پیپلز پارٹی کے دھاندلی کے بہت سارے الزامات سامنے رہے، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ حالانکہ ہمیں ابھی پہلے مرحلے میں تو نون لیگ 9 سیٹوں کے ساتھ ایک مضبوط پوزیشن میں نظر آتی ہے، اٹس اے گڈ سٹارٹ فار دیم، لیکن آئندہ کیا ہوگا اور پھر کیا یہ دونوں مل کر وہاں پر حکومت بنائیں گے، اس کے چانسز ابھی تک تمام مبصرین، اور اگر ہم بات بھی کریں دونوں سیاسی جماعتوں سے، ان کو اس کا امکان زیادہ نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب صاحب پیپلز پارٹی نے متعدد حلقوں میں دھاندلی کے، خاص کر کے پولنگ ایجنٹس کو نکالنے، جعلی ووٹنگ کے الزامات عائد کیے ہیں۔ کیا لگ رہا ہے یہ جو سیاسی رد عمل آ رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، یہ الزامات جو ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ دیکھیے، الیکشنز کا ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے اور کسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم بطور میڈیا جب الیکشن کی لائیو کوریج کر رہے ہوتے ہیں تو کئی سوالات ایسے ہیں جو ہم نہیں پوچھتے، کیونکہ ہم ان تقاضوں کو مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے میڈیا کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ تو سیاست دانوں کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ تمام ضابطوں کا خیال رکھیں، جیسا کہ سی ایم صاحبہ بطور ایک چیف ایگزیکٹو چلیں، اس میں شامل ہوتی ہیں کیمپین میں، پھر وفاقی وزراء بھی اس میں نون لیگ کی طرف سے شامل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پنجاب کی حکومت کی طرف سے تحفے کے طور پہ بسیں بھی پیش کی جاتی ہیں، جس پہ جواز یہ دیا جاتا ہے کہ وہ تو سول سیکریٹریٹ پہ پارک ہیں، الیکشن کے بعد وہ سڑکوں پر آئیں گی، تو اس جواز کو سبھی لوگوں نے بہت مضحکہ خیز سمجھا۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی سے منسلک ایک ان کے رکن کے گھر سے 2 پریزائڈنگ افسران برآمد ہوتے ہیں، ان کے خلاف الیکشن کمیشن نے فوری طور پر حرکت میں آ کر کارروائی تو کی، گرفتار بھی کیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو انتخابی ساکھ کے اوپر بڑے سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں، اور یہی ہمیں اس بار دیکھنے کو ملا ہے۔ تو سیاسی بیان بازی کی حد تک تو ان بیانات کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن اگر ایتھیکلی بھی دیکھا جائے، انتخابی ضابطوں کے حوالے سے بھی دیکھا جائے، تو یہ بالکل اچھی روایت نہیں ہے انتخابات کے حوالے سے۔ اچھا اب بلاول تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرحلہ وار انتخابات دھاندلی کو آسان بنانے کے لیے کرائے گئے ہیں، اس میں کوئی ویٹش نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، یہ تو بلاول صاحب کا موقف ہے، اس میں ایک اور وجہ بھی نظر آتی ہے ہمیں کہ سیکیورٹی حالات جو وہاں پر پروٹیسٹ اور احتجاج کی وجہ سے کشمیر میں، اس کی وجہ سے ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب جب اپنی کیمپین کے لیے کشمیر پہنچے تو انہوں نے کہا یہاں پر اس وقت حالات نہیں ہیں کہ انتخابات ہو سکیں، ہمارے لوگ کیمپین کیسے کریں گے۔ سو اس کے بعد اب آج تو وہ یہ الزام لگا رہے ہیں انتخابات کی گہما گہمی میں، لیکن پریکٹیکلی تو یہی نظر آتا ہے کہ پورے کشمیر میں ان احتجاج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ سازگار حالات نہیں تھے کہ ایک بار میں انتخابات ہو سکیں، اور اسی لیے مرحلہ وار کیے گئے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کل رات سے جو سچویشن بھی وہاں پر ڈیولپ ہوئی ہے مظاہرے کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کوئی زیادہ اچھی خبریں سامنے نہیں آئی ہیں۔ سو یہی ہے جس کی نظر آتا ہے کہ اسی کی وجہ سے انتخابات کو مختلف مرحلوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب صاحب، یہ آپ نے حالات کے بارے میں، سیکیورٹی معاملات کا ذکر کیا، آئی ووڈ وانٹ کہ آپ ہمیں اگر بتا سکیں کہ کم ووٹر ٹرن آؤٹ بھی رہا اور عوام میں تھوڑی سی بے اعتمادی بھی نظر آئی، سیاسی مایوسی بھی نظر آتی ہے، کیا اشارہ کرتی ہے یہ کہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس بار عوام ان الیکشن سے؟ یہ تو بڑا پریشان کن ہونا چاہیے ہماری سیاسی جماعتوں کے لیے، خاص کر جو حکومتی اتحاد آزاد کشمیر کے انتخابات میں حصہ لے رہا ہے۔ ہمارے پاس ابھی آزادانہ طور پہ کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے کہ ایگزیکٹ
ٹرن آؤٹ کتنا تھا، لیکن نون لیگ کے دعوے ہیں کہ 60% کے قریب تھا. اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے جو لوگ اس الیکشن کی کوریج کر رہے تھے. جو صحافی، ہم نے جن صحافیوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت کم ٹرن آؤٹ دیکھا ہے یہاں پہ، لوگوں کے اس انتخابات میں دلچسپی بہت کم رہی ہے. اور اگر ہم دیکھیں ماضی میں تو آزاد کشمیر میں لوگ انتخابات میں بہت دلچسپی لیا کرتے تھے، بہت انتخابی گہما گہمی تھی، کیونکہ پچھلے عام انتخابات میں تقریباً 60 یا 61% یہاں پر ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا تھا. سو اس بار کچھ لوگوں کا یہ اندازہ ہے، ہمارے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں، کہ تقریباً 10 سے 15% کے قریب تھا. سو اگر ایسا ہے تو یہ سوچنے کا مقام ہے ان سیاسی جماعتوں کے لیے جو وہاں پر الیکشن کیمپین کر کے ایک دوسرے کے اوپر تو تنقید کر رہے ہیں، لیکن اس انتخابات میں پی ٹی آئی بھی نہیں تھی جو بڑی ایک اپوزیشن ہے، نہ انہوں نے حصہ لیا، انہوں نے بائیکاٹ کیا. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک احتجاج کا ماحول ہے، اور پھر وہاں پر انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہے، ہمارے پاس ایگزیکٹ ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے. سو اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے یہ ایک بڑا کنسرن کا مقام ہونا چاہیے ہماری جو حصہ لینے والی سیاسی جماعتیں ان کے لیے، کہ ان کے ٹاپکس کیا تھے یہاں پر اور لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا کہہ رہا تھا. اچھا افسر، جسٹ ون لاسٹ تھنگ، اب جبکہ پہلے مرحلے میں نون لیگ جو ہے وہ سب سے بڑی جماعت بن کے سامنے آئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات میں حکومت سازی آسان ہوگی، یا پھر وہ آگے چل کے، کیونکہ آگے 2 مرحلے مزید ہیں جس میں سے دوسرا مرحلہ سب سے کٹھن ہے مہاجر سیٹوں والا، تو اس میں کچھ چینجنگ ہو سکتی ہے، کوئی آزاد ارکان، اس طرح کی چیزیں؟ جی، اس کے لیے ہمیں اگلا مرحلہ جو ڈیسائسو ہوگا، مظفر آباد اور پھر جو مہاجر نشستیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مہاجر سیٹس کے حوالے سے ایک بڑا بحث بنی ہوئی ہے، احتجاج کا مرکز بھی، اور وجہ ایک جو بتائی جاتی ہے اس میں بھی وہ یہی بتائی جاتی ہیں مہاجر سیٹیں. سو جو اگلا مرحلہ ہے اس پہ ہم سب کو نظر رکھنی ہوگی. 2 اگست کو ہونے جا رہا ہے، اور اس میں مظفر آباد میں اور ان مہاجر نشستوں کے اوپر ہوگا، جن میں سے 10 نشستیں یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پنجاب میں ہیں. تو یقینی طور پہ ہمیں نون لیگ اپنا کانفیڈنس تو شو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ پنجاب میں کیمپین بھی ہمیں بھرپور طریقے سے کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہاں پر بھی وفاقی وزراء جا کر کیمپین میں حصہ لے رہے تھے. سو یہ جو ایک تناسب ہے اس کے حوالے سے سوالیہ نشان تو پہلے سے بھی ہیں، 10 سیٹیں پنجاب میں ہونا، 1 سندھ اور 1 خیبر پختونخوا میں، لیکن مہاجر سیٹیں اور مظفر آباد میں ہونے والا انتخاب ڈیسائسو ہوگا. اس دن جب ہم اور آپ بات کریں گے تو ہم واضح طور پہ کہہ سکیں گے یہاں کون حکومت بنانے جا رہا ہے.